إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف و نحو کا اجرا اس لیے پہلے اسی آیہ کریمہ کے متعلق سیغے پوچھیں گے صرف کے حوالے سے اور نحو کے حوالے سے، پھر اس کی روشنی میں آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا اور کلام سمجھنا آ جائے گا۔ اب جب آپ سے سوالات کیے، ترجمہ پوچھا، تو پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ صرف شکل تک نہ رہو، ٹھیک ہے، شکل سے حقیقت کی طرف جاؤ، معنی کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے۔ شکلوں میں پھنسے ہوئے بڑی بڑی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، جو شکل کے نکل سے حقیقت کی طرف گیا ہے وہ پا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہے۔ علامتوں کو دل نہیں دیتے، علامت سے جس کی علامت ہوتی ہے اس تک پہنچا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ آئی؟ جدھر دیکھو خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کی کاریگری کو دیکھ کے اس کو بول گئے، اس سے وہ یاد آئے، ٹھیک ہے، شکل سے بھی رب یاد آئے، اس نے بنایا ہے، اس کی سارے کام ہے، اس کی کاریگری ہے، سبحان۔ اب الا تنصروہ، الا، اب ترجمہ آسان ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا ان لا تنصروہ، اب رٹا تو نہیں رہے گا، اب کہیں گے اگر لا تنصرو، تم مدد نہ کرو، ہو، اس کی، اگر پڑھ چکے ان شرطیہ آ گیا، لا تنصرو نفی کا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس نے مستقبل کے معنی میں کر دیا، نفی بھی ہے، اگر تم مدد نہ کرو، ہو ضمیر راجع بسوئے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہو ضمیر پیچھے لوٹے گی نا، تو وہ شاعر نے بتا دیا الا تنصروہ، ہو ضمیر کا مرجع عین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے اگر تم میرے یار کی مدد نہ کرو، اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو، ٹھیک ہے، تو شرط ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر تم نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تو ہے نا فا، اب ربط ہوا، قد جب ماضی پہ آ جائے تو پھر شرط کی جزا میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے، اب یہ ملا رہے، تو اگر تم مدد نہ کرو تو کیا جواب آ گیا نا، ناصرہ مدد کی، ماضی آ گیا، اب اس پہ تو نا وہ عمل کرتا ڈائریکٹ تو مستقبل میں ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے، فقط ناصرہ، تو تحقیق مدد کی، ناصرہ ہو ضمیر راجع بسوئے سید العالمین، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ اس میں جلالت فاعل، ناصرہ فعل، اور اللہ اس میں جلالت، ترجمہ ٹھیک ہو گیا، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ نے تو کر دی، تو تحقیق اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ اب از، شاعر کہتے ہیں یا از حینا کے معنی میں، اس میں وقت کے لیے، ظرف کے لیے، یہ از تعلیلیہ نہیں ہے، از جب، حینا اللہ نے مدد کی جب، اخرجہ الذین کفروا
اخرجا کافرو، جب نکالا، ہو ضمیر پھر راجع بسوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو، الذین کافروا، کنہوں نے؟ جب کہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا، اور اللہ نے آرڈر دیا محبوب آپ ہجرت کریں، لیکن یہاں کیا ہے؟ کافروں نے، اصل میں کافر ہی تو سبب بنے تھے، کافر سبب بنے تھے، انہوں نے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بڑا ستایا، اور آپ نے سنا ہوا ہے، کچھ آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے کہ کتنی اذیتیں اسلام کی خاطر خاطر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سہی، اور کیا کچھ نہیں کفار نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، جو ظلم و ستم ڈھائے، پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا جب آپ تشریف لے جائیے، لیکن یہاں ہے کافروں نے نکالا، تو سبب کون بنے؟ اس لیے سبب کی طرف ہی فعل کی نسبت کر دی گئی، اس کی طرف، اور یہ قرآن پاک میں بڑا استعمال ہے، اور عرب کے کلام میں بڑا استعمال ہے کہ جو فاعل کی ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہوتی، سبب کی طرف ہو جاتی، اس کی طرف، اور ہم بھی روز مرہ کی گفتگو میں سبب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اور فاعل کی طرف نسبت نہیں کرتے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کا ترجمہ پڑھیں، وہ اور انداز کیا ہے کہ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے محبوب کا نکلنا ہوا، محبوب کا کیسا انداز؟ وہ نہیں کہہ سکتے ہیں حضور کو، اللہ نے حکم دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، سبب یہ تھے، اس لیے یہاں فاعل جو ہے یہ سبب ہے، سمجھ آ گئی؟ تو سبب کی طرف نسبت کرتی، سمجھ آ گئی؟ ورنہ ترجمہ تو ایسے کہیں تو ایسے بنے گا کافروں نے آپ کو نکالا جب تو اللہ نے آپ کی مدد کی، لیکن ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کافروں کی شرارت کی وجہ سے جب آپ کا نکلنا ہوا تو اللہ نے وہی کیا، اور اس کے پیچھے تفاسیر موجود ہیں، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتنی تفاسیر ہیں، آپ انہیں چیک کریں گے تو پھر آئے گا یہ سبب ہے، یہ سبب، ظاہر ہے کہ سبب بھی وہی تھے جنہوں نے حضور کو تنگ کیا، اتنی تکلیفیں دی، مگر حضور کا تو وہ شہر تھا، جائے ولادت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جائے ولادت سے کون جاتا ہے، لیکن پھر آرڈر اللہ عز و جل کا ہوا، تو جب نکلنا ہوا کہاں سے؟ من مکہ تھا، شاعر نے اس کو نکالا کہ مکہ سے، مکہ میں سے تھے آپ، وہاں سے، ہے الجاہو الی الخروج، یعنی وہ اس سے خروج کی طرف بنا لیں، نکل جائے اس سے، کب؟ لما ارادو قتلہ، جب انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا، اور حبسہ ہو، یا آپ کو قید کرنے کا ارادہ کر لیا، نفیہ، یا آپ کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا، بدار الندوہ، دار الندوہ میں انہوں نے یہ پلان بنا لیا، اس وقت پھر خروج کی طرف آپ نکلے، مکہ سے نکلے بنا لینے کے لیے مدینہ شریف کی طرف، آگے فرمایا ثانیت نہیں، کیا فرمایا؟ ثانیت نہیں، شاعری کہتے ہیں ثانیت نہیں، یہ ثانیہ جو ہے حالن، کیا ہے؟ یہ حال ہے، ای احد اثنین، کیا ہے؟ اگر اس کے ثانیہ تو احدہ حال بنے، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک، دو میں سے پیچھے ہے نا، جب نکلنا ہوا دو میں سے ایک کا، والآخر، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اثنین ہے نا، ایک حضور اور ایک وہ، دو، معنی کیا ہے؟ المعنی نصرہ فی مصر تلک الحالت، اس حالت کی مصر میں اس نے مدد فرمائی، اس نے
فلا یخذلہ فی غیرہ، تاکہ اس کو اس کے علاوہ میں کوئی رسوا نہ کرے، رسوا، پریشان رسوا نہ کرے۔ اذ، اب یہ اذ آیا، بدل من اذ قبلہ، جو اس سے پہلے اذ ہے جب نکلنا ہوا، اسی اذ سے یہ اذ بدل ہے، وہ بدل بھی مل گیا، یہ کیا بن گیا؟ بدل۔ جب بدل بنا تو پھر اس میں یہ ہے کہ دونوں کا پھر ہو گیا، کیا ہوا؟ دونوں ہی غار میں، کیا؟ پہلا اذ اور دوسرا اذ، جب نکلنا ہوا تو جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ جو سوراخ ہے یہ جبل ثور میں، اس میں جبل ثور، اس پھر آگے کیا آیا؟ یہ بدل ثانی، یہ دوسرا بدل ہے، بدل ثانی، یہ بھی بدل ہے، یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بکر، وہ صاحب کون ہے؟ شاعر کہتے ہیں حضرت ابو بکر، اپنے صاحب کو کہہ رہی تھی، وقد قال له، تحقیق آپ نے اسے کہا، لم، جب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب دیکھا قدام المشرکین، اقدام المشرکین، مشرکین کے قدموں کو، غار کے اندر سے قدم نظر آ رہے تھے، دیکھا، لو نظرا، اگر وہ ان میں سے ایک کو دیکھتے تو تحت قدمیہ، اپنے قدموں کے نیچے سے، اپنے، اگر وہ دیکھیں ان میں سے کسی کو اپنے اس کے قدموں کے نیچے، دونوں قدموں کے، تو اللہ ابصرنا، تو ابصرنا، ضرور وہ ہمیں دیکھ لیتے، ضرور، یعنی مشرکین کے قدم جب انہوں نے دیکھے تو اگر ان میں سے کوئی ایک ان دونوں کے، اس کے دونوں قدموں کے نیچے اپنے دیکھتے تو ضرور وہ ہمیں دیکھ لیتے۔ یہ انہوں نے آگے بات کی، دیکھیں گے وہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر آپ کے لیے پریشان ہوئے تو اب تو وہ دہانے پہ پہنچ گئے ہیں، اب وہ اگر نظر کرتے ہیں کوئی ایک بھی قدموں کے نیچے وہ دیکھ لیں گے ہمیں۔ لا تحزن، صدیق غم نہ کر، غم نہ کر، بے شک ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ بنصرہ، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، بس فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے سکینہ اتارا، یعنی طمانینتہ علیہ، اس پر اپنا طمانیت اتار دی۔ قیلہ، کہا گیا، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بھی کہا گیا علی ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتارا۔ یہ زیادہ تو یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے لیے غمگین ہوئے تھے تو ان پر سکینہ اتارا۔ وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، یعنی این نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بجنود، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جسے تم نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا تھے؟ وہ ملائکۃ، وہ ملائکہ تھے، فی الغار، غار میں، ملائکہ سے وہ لشکر، ان سے مدد کی جسے تم نے نہیں دیکھا، یعنی ملائکہ فی الغار، غار میں ملائکہ، و مواطن قتال ہی، اور قتال کی جگہوں میں، قتال کی جگہوں میں، وجعل کلمۃ الذین، تو بنایا ان کے جنہوں نے کفر کیا، ان کے کلمہ، یعنی دعوت شرکی، ان کا کلمہ یعنی شرک کی دعوت، سفلا، مغلوب، اسے کیا کر دیا؟ مغلوب کر دیا۔ وہ کلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، یعنی کلمۃ الشہادہ، اللہ کے کلمہ سے مراد کلمہ الشہادہ، شہادت کا کلمہ ہی بلند ہے۔ کیا مطلب؟ الظاہرۃ الغالبہ، ظاہر غالب ہے، دین اسلام ظاہر، کلمہ شہادت، واللہ واسع حکیم، اور اللہ غالب اپنے ملک میں، اور حکیم ہے فی صنعہ، اپنی کاریگری میں۔ اب یہاں تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو مکمل، اب ترجمہ دیکھا کیسے ہوا، ایسے ترجمہ تو نہیں نہ ہوتا، محنت کریں گے پھر ترجمہ
ہوگا۔ یہاں جو بات تھی ثانی اثنین، ثانی، یہاں جلالین والے بھی جو پہلا ثانی ہے جو اس سے حضور مراد لے لیں، کیا مراد لے لیں؟ حال ای احد اثنین، ای یعنی یہ حال ہے، پیچھے اللہ نے مدد کی، اللہ نے تو ضمیر حضور کی طرف ہے اس حال میں کہ دو میں سے ایک، دو میں سے ایک، یعنی دو میں سے ایک، اور دو سے ابو بکر، ٹھیک ہے، اور حضور پھر فرما رہے تھے وہ دونوں غار میں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ دو میں سے، اس کے نیچے ہی حاشیہ ہے، حاشیہ یہ ہے کہ حال ای حال من ضمیرہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ضمیر سے حال ہے، جو پیچھے ضمیر ہے اس سے، وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کما فی ابی سعود، کہتے ہیں جیسے کہ ابو سعود میں یہ موجود ہے، اور اس کی بھی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں تقدیر ہو اذا، یہ آگے تقدیر بیان کرنے کی ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا حال کونی متفردا عن جمیع الناس الا ابا بکر، یعنی جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے ان کا نکلنا ہوا حالت انفراد میں، اس میں یہ حال بات ہے نا، ثانی کو کس کی تعبیر میں کیا؟ حال کونی متفردن، متفردن عن جمیع الناس، جمیع لوگوں سے الگ، جب ان کا شرارت کی وجہ سے نکلنا ہوا، سوائے ابو بکر کی، سوائے وہ آپ کے ساتھ تھے، اس لیے کہا منفردن، اکیلے حضور سارے لوگوں سے، مگر ابو بکر سوائے۔ تو یہ حاشیہ بھی اور یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ ثانی میں یہاں کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ لیکن اس ثانی کا معنی اگر دوسرا کیا جائے کہ دو میں سے دوسرا، تو اس دوسرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا درجہ، پھر تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا درجہ کہنا پڑے گا، وہ تو نعوذ باللہ کوئی سوچ نہیں سکتا دوسرا درجہ ہے۔ ایک تفسیر کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ ثانی یہاں انہوں نے کہا احد اثنین، دو میں سے ایک، اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا دو جان، کیا؟ صرف دو ذاتیں، صرف دو جان، صرف دو شخصیات، صرف یہ ترجمہ کر دیا۔ اور دو میں کہ دوسرا بھی ترجمہ ہو تو دوسری سے مراد، جب مفسرین کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دی ہے، وہاں دوسرے سے مراد درجہ نہیں لیتے، دوسرے سے مراد بھی عہد لیتے ہیں، ایک، کیا سمجھ آ گئی کہ نہیں اس کی؟ یہ ہے تفسیر جلالین۔ اب یہ جو سامنے ہے نا تفسیر، یہ تفسیر بغوی ہے، کون سی ہے؟ بغوی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی دیکھیں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، تو آگے دیکھو جو جلالین والے نے کہا نا ای احد الاثنین، تو یہ بھی کہتے ہیں ای ہوا احد الاثنین، یعنی انہوں نے بھی ثانی کا معنی کیا کیا؟ عہد کیا، کیا کیا؟ ان ایک قاعدہ مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ اور اس قاعدے میں آپ سب کا ہے فائدہ کہ ثانی کا یہ مطلب ہر جگہ ثانی اثنین کا ایسا جملہ ہو یا ثالث الثلاثہ کا جملہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پہلا درجہ دوسرا درجہ وہ تیسرا درجہ، بلکہ عدد مراد ہوتا ہے۔ یہ عرب کے اندر معروف تھا اور یہ محاورہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تعداد کے والے سے، نہ کہ درجے کے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں وَهُوَ احد الاثنین، وہ دو میں ایک ہے، وہ دو میں ایک ہے، والاثنان، اور دو، احدہما، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والآخر ابو بکر صدیق، اور دوسرے ابو بکر صدیق، کیا مطلب؟ ایک کے مقابلے میں ایک، ایک وہ، ایک سیدنا صدیق، ایک وہ۔ یہاں بھی شروع میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک لائے، اذ یقول لصاحبہ، سمجھ آ گئی اس کی؟ یہ دو ہو گئی تفسیر بغوی، سمجھ آئی اس کی؟ اب یہ تیسری ہے
تفسیر تبرانی، یہ تبرانی تبری، یہ کون سی ہے؟ یہ تبری ہے۔ اب یہ بڑی کتاب ہے تفسیر کی، یہ کیا کہتے ہیں؟ ثانی اثنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات، کون؟ و ابا بکر، رسول اللہ و ابا بکر رضی اللہ، دونوں ہی کیا؟ لیکن اس سے پہلے یہ کہتے ہیں ثانی اثنین یقول، انہوں نے نکالا یعنی نکلنا ہوا، وہو احد الاثنین، وہ دو میں سے ایک۔ اب یہ بھی وہی بات کرتے ہیں جلالین والے بھی، بغوی والے بھی۔ اب تیسری تفسیر ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہاں ثانی سے مراد کے احد، کیا؟ یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، احد الاثنین یعنی واحد من الاثنین۔ ثانی اثنین کا مطلب کیا کیا؟ واحد من الاثنین یعنی واحد کیا؟ اور واحد کتنے ہوئے؟ تو دو جانے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ کتنی تفاسیر ہیں اور کتنی تفاسیر ہیں، اور اعلیٰ حضرت کتنا اللہ کا فضل ہے۔ ابھی تو بڑی تفاسیر ہیں، زبانی کچھ نام لوں گا جنہوں سب نے یہ کیا، احد الاثنین یعنی واحد من الاثنین۔ یہ ثانی اثنین سے مراد ایک ہے، یعنی ایک اور ایک کتنے تھے؟ دو جانے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ، عرب یوں کہتی ہیں، دلیل دیتی ہیں، عرب یوں کہتے ہیں ہوا ثانی اثنین یعنی احد الاثنین۔ عرب بولتے ہیں ثانی اثنین تو مراد کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک، یعنی دو ہیں اپنے مقابل، وہ بھی ایک ہے وہ بھی ایک ہے، تو کتنے ہوئے؟ دو۔ اسی طرح کہتے ہیں عرب کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، کیا کہتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تین میں سے تیسرے کا، یعنی وہ تیسرا درجہ ہے، وہ دوسرا درجہ ہے، وہ پہلا درجہ ہے، نہیں، یہاں بھی مراد کیا ہوگا؟ ایک یعنی تین۔ کتنے؟ تین شخص ہیں تو ان کو ثالث ثلاثہ بولا گیا، یہ بھی ایک، یہ بھی ایک، یہ بھی ایک۔ رابع اربع، رابع اس کا یہ مطلب نہیں چار میں سے چوتھا، یعنی مطلب کیا؟ چار ہے، ایک، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی احد الثلاثہ، ثالث ثلاثہ کا مطلب کیا؟ تین میں سے ایک، تین میں سے۔ واحد الاربع یعنی وہ رابعہ جو بات کی، ٹھیک ہے، رابعہ تو اربع مطلب کیا؟ چار میں سے ایک، چار میں سے۔ بس یہ جو بات ہے انہوں نے اس قاعدے کو بیان کر دیا، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلے ثانی سے حضور مراد لے رہے ہیں اور ثانی کو حال بنا رہے ہیں متفردن بھی، اور اس کو احد کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ نہیں کہہ رہے کہ ثانی کا مطلب درجے میں آئے، دوسرا درجہ، دوسرے درجے میں تو حضور نہیں، تو اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب دوسرے کا یہ نہیں کہ یہاں درجہ ہے، مطلب یہاں عدد ہے، کیا ہے؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان قریب کہیں کہ تین چوتھا ان کا کتا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم چوتھا ان کا کتا، تو اب یہ درجہ بیان ہو رہا تھا کہ تین ہے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، چوتھا، سادس، چھٹا، یہ عدد بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اعلم بعددہم، اللہ ان کی تعداد کو، تو وہ تعداد بتائی جا رہی تھی، وہ 5 ہیں، 4 ہیں، 7 ہیں، حالانکہ وہ لفظ ثلاثہ اس میں فعل کے وزن پہ آئی تو آپ نے پڑھا کہ درجے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ محاورہ اس طرح وہاں درجہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ جو تفسیر ہے یہ ہمارے پاس قرطبی یہ جامع احکام قرطبی، اس میں بھی کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ثانی اثنین ای احد اثنین، انہوں نے بھی کیا کیا؟ احد اثنین، یہ ایسے ہی ہے، وہی ثالث ثلاثہ، رابع اربع، یہ سارا اسی طرح۔ پھر آخر میں کہا ای اخرجوہ منفردا من جمیع الناس، یہ بات جو پہلے کر دی کہ حضور کا نکلنا ہوا اکیلے ہی سارے لوگوں سے، سوائے ابو بکر کی، سوائے۔ ابھی تک ثانی میں انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت نہیں کی، کہ یہاں ثانی سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن اس سنین میں آپ ہیں سیدنا صدیق اکبر اور حضور ثانی، یعنی دو میں سے ایک حضور اور دوسرے
وہ، یعنی ایک وہ ایک وہ، یہ درجہ یہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ کون سی تفسیر ہے؟ اور اب یہ ہے مدارک، یہ کون سی ہے تفسیر ہے؟ مدارک۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں ثانیس نہیں، یہ دیکھو احد اس نہیں، دو میں سے ایک، کقول ہی ثالث ثلاثہ، جیسے کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، تو کہنا تین خدا نہ کہو، تو وہ کیا قائل تھے؟ تین، ان اللہ ثالث، انہوں نے کہا نا بے شک اللہ تین میں سے، اب کیا نعوذ باللہ یہ کرو تین میں سے تیسرا ہے، تیسرے درجے پہ عرب، لیکن وہ تیسرا بولا بھی جائے گا تو تیسرا درجہ نہیں ہوگا، پھر وہی ایک، وہ دو، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فما ظنو کا یا ابا بکر کو کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں، ان اللہ ثالثہما، جن میں تیسرا خدا ہے، جن میں اب تیسرا درجہ کہیں گے، یعنی ایک خدا اور دو ہم ہیں، ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد ہے، تو وہاں بھی درجہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سا احد، اور وہ کون ہے؟ واہما رسول اللہ و ابو بکرین، وہ دونوں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت ہمارے دو جان، کیا اس کا مطلب ہے دو جان جب ہو گئے تو کٹھے ہی ہو گئے، تو معنی میں بھی میت ہے، ہما میں بھی کٹھے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دو تفسیر میں یہ آ رہا ہے کہ ثانی سے حضور، اور اس لائن میں سیدنا صدیق اکبر بھی۔ اب یہ جو دو جان آ رہی ہیں ثانی اثنین، ٹھیک ہے، جو کٹھے ہی، یہاں اکٹھے نکلے نہیں ہجرت میں، اکٹھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ از ہما با پھر بدل بن رہا ہے کہ وہ دونوں ہی مراد، کیا ہوگی؟ دونوں مراد۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، دیکھو آگے یہ بات آ رہی ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ، اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، جب وہ غار میں داخل ہوئے تو پھر اللہ نے بھیجا کبوتریاں، پھر یہ سلسلہ چلا، کیونکہ مقصود جو تھا تو یہ بتانے کا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ثانی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی، اس نے بے ادبی نہیں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو دوسرا کہہ دیا ہے، اسے کون سا دوسرا درجہ کا ہے؟ اور یہ جو ہمارے پاس تفسیریں ہیں، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر زاد المسیر ہے، تفسیر سمرقندی ہے، حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بڑی بڑی جو کتب تفاسیر ہیں، سب میں حضور مراد لیے ہیں ثانی سے، کیا لیے ہیں؟ اور پھر انہوں نے یہاں تک قید لگائی ہے کہ اس ثانی سے مراد وہ نہیں جو درجے میں ثانی ہے، اس سے مسئلہ بنتا ہے، درجے میں تو وہ کوئی مراد نہیں لیتا، درجے میں تو حضور ہی ہیں، تو سیدنا صدیق کے بعد دوسرے ہی ہیں، وہ ہر جگہ ہی دوسرے ہیں، وہ ہر جگہ دوسرے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ ثانی سے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لینا یہ بے ادبی ہے، تو یہ نہیں ٹھیک۔ ہاں کوئی غلط مفہوم لے تو پھر تو بے ادبی کی طرف جائیں، لیکن یہ جو مفسرین کرام ہے پیچھے کہنے حال بن رہا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ثانی احد کے معنی میں ہے، احد کے معنی میں ہے، درجہ نہیں، اور ثانی میں دوسرا درجہ نہیں مراد لینا، ٹھیک ہے؟ اور یہ عرب کا محاورہ ہے، اور اب یہ کہتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ تو جنہوں نے یہ لیا کہ یہاں ثانی سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، کوئی بات نہیں، ادھر پھر انہوں نے درجہ لیا، کیا لیا؟ کہ دوسرے سیدنا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ پہلے حضور ہی ہیں تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، تو ہر جگہ سیدنا صدیق اکبر دوسرے ہی ہیں، کیا ہیں؟ تو سبحان اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، لیکن یہ کہنا کہ ثانی سے حضور مراد لینا بے ادبی ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ پھر تو سارے مفسر کہاں جائیں گے؟ پھر انہوں نے بھی بتایا کہ ثانی سے مراد ایک ہے، نہ کہ دوسرا درجہ، نہ کہ اس کے اوپر پھر جو دلائل دیے۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ گفتگو اس لیے کہ آپ کو بھی اس کی سمجھ آ جائے کہ جب یہ کہیں گے تو اعلیٰ حضرت کا پھر وہ ترجمہ جو ہے نا، وہ کچھ ذہن میں جو شک آ سکتا ہے، جو پریشانی ہو سکتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ دور کر دے گا، جب ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ دو جان صرف، کیا؟ اب کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ وہ جو رافض ہے نا، یہ ترجمہ سن کے مر جائیں گے، ترجمہ، کیونکہ آپ نے دو جان کہہ دیا، دو ذات، دو شخصیات، دو، اس میں بالکل درجے کا کسی کا، بس دو ذات ہما فی الغار، وہ دونوں ہی غار میں، وہ دونوں، جس طرح ترجمہ کرنا دو میں کہ دوسرا، یہ کرنے کی بجائے اعلیٰ جگہ ترجمہ دو جان کر لیں،
لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ثانی سے حضور مراد لیے، درجہ مراد نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے تفاسیر کھڑی ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، مفسر کھڑے ہیں، تو اس پہ فتویٰ نہیں دینا۔ اور نہ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضور کو دوسرے درجے پہ سمجھتا ہے۔ ہاں اگر آگے غلام ہو، ٹھیک ہے، تو کہ غلام پہلے درجے پہ ہے تو وہ کون کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ کہتے ہیں وہ غلامیوں نے کیسی ایسی آگے ہیں، کیا ہے، پہلے تو وہی ہیں لیکن غلامی کے اعتبار سے وہ آگے ہیں، تو پھر فرق تو بہت ہے۔ غلام کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پہنچے، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ تھوڑی سی ثانیہ سنید پہ الجھن تھی، جس کے حوالے سے میں نے کچھ تفاسیر تو یہی دیکھ کے پڑھ کے بتائی ہیں، اور کچھ تفاسیر جو ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے 70 تو تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں، وہ عربی کے حوالے میں دے رہا ہوں، عربی میں، اس لیے اس میں شدت نہ کی جائے اور کسی پہ فتویٰ نہ دیا جائے۔ اور جو دوسرے درجے کا کہے تو پھر مسئلہ، تو پھر سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر کیا ہے، سیدنا، اور اگر وہ کہتا تمہارے سر کے تاج ہیں ہم تو پہلے ہی ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی کہتا ہے تو اس کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن احد کے معنی میں اس کے دو میں سے ایک، اور صرف دو جان، صرف دونوں غار میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو کھولیں، پھر آگے بڑا ٹائم چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا دار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔